لگا رہوں گا. پھر کوشش کرو, اپنے آپ کو سزا دو, روزے کے ذریعے, نفل نماز کے ذریعے, پینلٹیاں لگاؤ اپنے اوپر, علماء سے تعلق قائم کرو, تبلیغ میں وقت لگاؤ. پھر ہو جاتا ہے. پھر ایک صاحب نے کہا میں فوج فلمیں دیکھنے کا عادی تھا, میں حج کر کے آیا, میں نے توبہ کی, پھر مجھ سے جرم ہو گیا. وہ اتنا مایوس کہ یار جب حج سے نہیں چھوٹ رہا تو اب کیسے چھوٹے گا. میں نے کہا بھائی پھر حج کر, ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں حج کے, تبلیغ میں نکل جا, توبہ کر. کیوں آپ لڑتے رہو شیطان کے خلاف. اللہ کو یہ ادا بھی پسند ہے کہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ, کیونکہ ہم جہنم پہ کمپرومائز بولو نہیں کر. ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ کہ اللہ ٹھیک ہے اب مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, اب تو مجھے اللہ تو گناہ پہ جہنم کی وعید ہے بھائی. آگ پہ کون تیار ہو جاتا ہے کہ دیکھو کوئی شخص آپ کو ایک گڑھا ہے جس میں آگ جل رہی ہے, دھکیل کے لے کے جا رہا ہے, آپ نے پورا زور لگا دیا, لیکن وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کو گھسیٹ رہا ہے, اور آپ کو یقین ہو گیا کہ میں اس سے پنجہ نہیں چھڑا سکتا, تو کیا آپ اب آرام سے جانا شروع ہو جاؤ گے کہ بھائی چھوڑو مجھے, اب میں تو بھاگ تو سکتا ہی نہیں ہوں, چھوڑو مجھے پتہ ہے کچھ نہیں, چلو میں خود اب آرام سے جا رہا ہوں, اس ٹینشن کی کیا ضرورت ہے. ایسا کرو گے؟ آخری دم تک آپ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرو گے, جبکہ آپ کو یقین بھی ہوگا کہ نہیں چھڑا سکتا میں. تو جہنم کی آگ بھی ایسا ہی ہے. جہنم سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑنا ضروری. تو شیطان بار 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 گناہ کروا رہا ہے, آپ کو یقین ہو گیا بالفرض, وہ تو یقین ہونا نہیں چاہیے ایسا, یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا, مایوس نہیں ہو انسان. بڑے بڑے لوگوں سے بڑے بڑے گناہ چھوٹے ہیں, آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹے گا, پھر بھی آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی. مرتے دم تک بھی جو ہے نا آپ آخری کوشش کرو, یار میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. حتیٰ کہ جس دن موت ہوئی نا اس دن بھی فلم دیکھ کے مرے آپ, اللہ نہ کرے, لیکن آپ کو احساس ہو گیا اب دوبارہ کوشش کروں گا میں, اب پھر جا رہا ہوں سہ روزے میں, تبلیغ میں, یار اب تاکہ یہ عادت چھوٹ گئی تھی دوبارہ نہ آئے. یہ آپ کے یہ بھی چیز آپ کے میزان میں ایڈ ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. وہ فلمیں بھی ایڈ ہو رہی ہیں, گناہ بھی, ان سے بھی آپ خوش نہ ہو جائیں کہ بہت اچھا ہو گیا, مفتی صاحب نے کہا آخری دن بھی فلم دیکھ کے مرا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے وہ گناہ ایڈ ہو رہا ہے تو چھوڑنے کی کوشش بھی ترازو میں نیکیوں میں ڈالی جا رہی ہے. تو اللہ کہے گا کوشش کر رہا تھا, تو امید ہے شاید اللہ بخش دے اس کے پہ, یار کوشش میں لگا ہوا. لیکن ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے, اگر ہتھیار ڈال دیا بھائی مجھ سے نہیں چھوٹتا, اس کا مطلب آپ اللہ کی نظر میں بے حیا اور بے غیرت لوگوں میں شامل ہو گئے. بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ جو مانتا ہو کہ میں بے غیرت ہوں, فخر کرتا ہوں. یہ غیرت آنے جانے والی چیز ہے, جس کی بے عزتی ہو تو کیا کہے عزت آنے والی چیز ہے. ایک گالی دوبارہ دے دیں آپ مجھے, لیکن عزت دار آدمی ایک گالی سنے گا تو غصہ آئے گا اس کو, بھائی کیا کر رہا ہے یار, تو کوشش کرے گا کہ یہ گالی دوبارہ نہ دے. تو یہ لڑتے رہو. تبھی اس کو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے کہا ہے نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو. یہ ہمارا جو نفس ہے نا, ہماری خواہشات, یہ بھی پہلوان ہے, یہ ہمیں بار بار پچھاڑ کے زمین پہ گرا دیتے ہیں. اکثر ہمارا نفس ہم پہ غالب آتا ہے. ہم یعنی یہ رنگ میں نا ہماری لڑائی ہو رہی ہے کس سے؟ اپنے نفس سے, اپنی چاہتوں سے ہمارا پھڈا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نفس ہم سے گناہ نہ کروائے. جو مسلمان ہے وہ تو یہ چاہے گا. نفس کیا چاہتا ہے, خواہشات کیا چاہتی ہیں؟ گناہ ہو جائے. اکثر ہماری خواہشات ہمیں پٹخ دیتی ہیں اور ہم ہار جاتے ہیں. تو اس پہ حضرت مجذوب نے کہا نہ چت کرنا کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا, بالکل اس کو پٹخ دینا, کہ نفس کے پہلوان سے اگر تو اکھاڑے میں اس کو زمین پہ پٹخ کے شکست نہیں دے سکتا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. کم بات ایسے بھی نہ ہو جائے کہ آپ کا نفس بولے کہ یہ کر, اچھا میں یہ کر رہا ہوں, یہ والی فلم دیکھ لے, اچھا میں دیکھ رہا ہوں, گٹکا کھا لے, کھا لیا جا کے, ڈبو کھیل لے, کھیل لیا جا کے, نماز چھوڑ دے, چھوڑ دی, چوری کر لے, کر لی, ابا کے سامنے چیخ دیا. آج کل تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے نا, جو دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو حضرت مجذوب نے بڑا پیارا شعر کہا, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. کبھی اس نے گرایا تو ایک آدھ دفعہ تو بھی تو کک تو مارنا اس کو. باکسنگ میں 20 مکے اس نے تیری ناک پہ لگایا تو ایک مکہ تو اس کے گھٹنے پہ ہی لگا دے, اگر وہ ناک پہ نہیں لگانے دے رہا. ابے رنگ میں آپ کو لا کے پہلوان کے سامنے کھڑا کر دیا, آپ اتنے سے وہ بہت بڑا ہے, تو تھوڑا سا تو ہاتھ پاؤں مارو گے نا. ایسے تو نہیں جیسے ہی وہ آیا چارلی چپلن کی طرح آپ بھاگ گئے.
اب آپ کہہ سکتے ہو ایسے پھڈے کا فائدہ کیا جس کا کوئی رزلٹ ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ نفس ہی ہم پہ غالب آئے گا, ہم تو غالب آ ہی نہیں سکتے, تو کیا فائدہ لڑنے کا؟ جیسے کوئی آگ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہو, گڑھے کی طرف, اور آپ کو پتہ ہے 6 مضبوط آدمی مجھے اس میں پھینکنے جا رہے ہیں, میں بھاگ سکتا ہی نہیں ہوں, تو کیا فائدہ؟ اب آرام سے چلے جاؤ. تو میں نے کہا کہ وہاں یہ منطق کوئی بھی نہیں چلاتا, لیکن شیطان یہ یہاں پٹی پڑھا سکتا ہے کہ جب مجھے پتہ ہے کہ میں توبہ کروں گا تو پھر توبہ ٹوٹ جائے گی, تو فائدہ کیا توبہ کرنے کا, گناہ سے بچنے کا, سہ روزہ چلے 4 مہینے لگانے کا, علماء کے بیانات میں بیٹھنے کا, اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا؟ ہمیں پتہ ہے یار وہ حج کر کے آگے سالے کو کچھ نہیں ہوا بھائی. تو فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ جس کے لیے کر رہے ہو وہ بولو دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ یہ کر رہا ہے, اور یہ آپ کو شیطان کہہ رہا ہے کہ ایک فائدہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے. بڑے بڑے لوگ جو ولی اللہ بنے وہ پیدائشی تھوڑی تھے, بڑے بڑے ڈاکو, چور, زانی, شرابی, تاریخ اٹھا کے دیکھو, بڑے بڑے بزرگ بنے ہیں جن سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے. تو اللہ بھی غیب سے مدد کرے گا, اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ بھی ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ آپ کے لیے توبہ پہ قائم رہنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی گناہ ہو رہا ہے, ہتھیار نہ ڈالو, ہتھیار نہ ڈالو, لڑتے رہو, لڑتے لڑتے مر جاؤ, ایسی کی تیسی, صحیح ہے نا, مر جاؤ لڑتے لڑتے. اللہ کہے گا بھائی فائٹ کی ہے اس بندے نے, فائٹ کی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا پھر بھی بخشش یقینی ہے, کیونکہ گناہ تو کیے ہیں نا, لیکن شاید اللہ بخش دے. اور کمال کی بات یہ کہ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے نا, نقد ایک فائدہ پتہ ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ جو گناہ وہ کر رہا ہے اس سے آگے نہیں جاتا پھر وہ, سمجھ رہے ہو؟ دیکھ, تو یاد رکھو جو فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں, بہت گندی غلیظ حرکت ہے یہ. اگر توبہ نہیں کی نا تو معاملہ یہاں رکے گا نہیں, آگے زنا تک معاملہ پہنچے گا. پھر زنا تک نہیں رکتا, پھر آگے اور معاملہ جاتا ہے, لڑکوں سے بدفعلیوں کے شوق پیدا ہوتے ہیں, گندا غلیظ ہو کے مرتا ہے پھر وہ. اور یہ شوق بڑھاپے میں ختم نہیں ہوتے, یہ دماغ سے نکال دینا کہ جب بڈھا ہو جاؤں گا طاقت ختم ہو جائے گی تو گناہ کی طاقت پھر توبہ کر لیں گے. نا 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 نا, بڑھاپے میں زنا کی طاقت ختم ہوتی ہے, شوق ڈبل ہو جاتا ہے جو زانی ہوتا ہے پہلے سے. ہاں, جس نے جوانی میں توبہ کر لی اس میں نہیں پیدا ہوتا شوق, لیکن اگر جوانی میں زنا کا اور یہ فحش چیزوں کا شوق ہے تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوگا, طاقت ختم ہو جائے گی, شوق ڈبل ہو جائے گا, کرنے کے قابل کچھ بھی نہیں رہے گا. شوق ایسا اتنا بڑا ٹھرکی بنے گا نا کہ بس وہ ہر وقت یہی کام کرتا رہے گا, اس کو سکون اسی میں ملے گا, اللہ کا نام لینے میں اس کو مزہ نہیں آئے گا. سمجھتے ہو؟ اور جوانی میں ان گناہوں سے لڑنا شروع کر دیا تو جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا یہ شوق خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا, چھوٹ جائے گا, پھر اللہ اللہ کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے کمپرومائز نہ کرو. بس جلدی سے سوال